باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ملوک کی کتاب اس کا 16 باب۔ تب بادشاہ کے خلاف خداوند یاہو بن حنانی سے ہم کلام ہوا اور کہا، حالانکہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا تجھے سردار بنایا، تو یربعام کی راہ پر چلا اور میری قوم اسرائیل سے گناہ کروایا، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ پس دیکھ، میں بادشاہ کی نسل کو اور اس کے گھرانے کی نسل کو کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یربعام بن نبات کے گھر کی مانند کروں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرے گا اسے آسمان کے پرندے کھائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی احوال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترسا میں دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف خداوند نے یاہو بن حنانی نبی کی زبان سے کلام کیا، اور تمام شرارت کے باعث جو اس نے خداوند کی نگاہ میں کی، جس وقت اس نے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اسے غصہ دلایا اور یربعام کے گھرانے کی مانند بنا۔ ایلا اسرائیل کا بادشاہ۔ یہودا کے بادشاہ آسا کے 26ویں برس میں ایلا بن بادشاہ نے اسرائیل پر ترسا میں 2 برس سلطنت کی۔ تب اس کے خادم آدھی گاڑیوں کے دروگے زمری نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور ایلا ترسا میں اراسا کے گھر کے اندر جو ترسا کا حاکم تھا، شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ تو زمری نے آ کر اسے مارا، اور یہودا کے بادشاہ آسا کے 27ویں سال میں اسے قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ جب وہ بادشاہ ہوا اور تخت پر بیٹھا، تو اس نے بادشاہ کے تمام گھرانے کو قتل کیا، اور کسی کو نہ چھوڑا جو دیوار پر بول کرے، ماں اس کے ولیوں اور دوستوں کے۔ اور زمری نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا، بمطابق خداوند کے اس کلام کے جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی زبان سے فرمایا۔ بادشاہ کے تمام گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے، جس سے اس نے خود بدی کی اور اسرائیل سے بدی کروائی، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنی بطالتوں سے غصہ دلائیں۔ اور ایلا کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ زمری اسرائیل کا بادشاہ۔ اور یہودا کے بادشاہ آسا کے 27ویں برس میں زمری نے 7 دن ترسا میں بادشاہی کی، اور لوگ اس وقت فلسطینیوں کے جبتون کے خلاف خیمہ زن تھے۔ اور جو لوگ خیمہ زن تھے انہوں نے سنا کہ زمری نے بغاوت کی اور بادشاہ کو قتل کیا، تو اسی دن خیمہ گاہ میں تمام اسرائیل نے لشکر کے سپہ سالار عمری کو اسرائیل پر بادشاہ کیا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سب اسرائیل جبتون سے روانہ ہوئے اور ترسا کا محاصرہ کیا۔ جب زمری نے دیکھا کہ شہر لے لیا گیا
وہ شاہی محل کے محکم حصہ میں گیا اور شاہی محل کے اپنے اوپر آگ سے جلا دیا اور مر گیا، اور اپنے گناہوں کے سبب سے جو اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے کیے، اور یربعام کی راہ پر چلنے اور ان خطاؤں کے سبب جو اس نے خود کی، اور جن سے اسرائیل سے بدی کروائی، اور زمری کا باقی احوال اور اس کی بغاوت جو اس نے کی۔ کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ عمری اسرائیل کا بادشاہ۔ اس وقت اسرائیل کے لوگ دو حصے ہو گئے۔ لوگوں کا ایک حصہ تبنی بن جنات کا پیرو ہوا کہ اسے بادشاہ بنائے، اور دوسرے حصے نے عمری کی پیروی کی، اور وہ لوگ جو عمری کے ساتھ تھے ان لوگوں پر جو تبنی بن جنات کے ساتھ تھے غالب آئے، تو تبنی مار گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔ اور یہودا کے بادشاہ آسا کے 31ویں سال میں عمری نے اسرائیل پر 12 برس سلطنت کی۔ ترسا میں اس نے 6 برس سلطنت کی۔ اس نے شامر سے سامرا کا پہاڑ چاندی کے 2 کنتاروں سے خریدا، اور اس نے پہاڑ پر ایک شہر تعمیر کیا، اور جو شہر اس نے بنایا وہ کوہ سامرا کے مالک کے نام سے شامر کہلایا۔ اور عمری نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی، اور سب سے جو اس سے پہلے ہوئے تھے شرارت میں بڑھ گیا، اور یربعام بن نبات کی تمام راہوں پر اور بدیوں پر چلا جو اس نے اسرائیل سے کروائیں، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو ان کی بطالتوں سے غصہ دلائے۔ اور عمری کا باقی احوال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی طاقت جو اس نے دکھائی، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامرا میں دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا اہیاب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اہیاب اسرائیل کا بادشاہ۔ یہودا کے بادشاہ آسا کے 38ویں سال میں اہیاب بن عمری اسرائیل پر بادشاہ ہوا، اور اہیاب بن عمری کی اسرائیل پر سلطنت کی مدت 22 برس تھی۔ اور اہیاب بن عمری نے ان سب سے جو اس سے پہلے تھے خداوند کی نگاہ میں زیادہ شرارت کی، اور یربعام بن نبات کے گناہوں پر چلنا اس کے لیے باقی نہ ہوا۔ سو اس نے سدونیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزابل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کی اور اسے سجدہ کیا، اور بال کے مندر میں جو اس نے سامرا میں تعمیر کیا بال کے لیے ایک مذبح بنایا۔ اور اہیاب نے کھمبا لگایا، اور اسرائیل کے سب بادشاہوں سے جو اس سے پہلے ہو چکے تھے اہیاب کے خداوند اسرائیل کے خدا کو زیادہ غصہ دلایا۔ اہیاب نے خداوند اسرائیل کے خدا کو زیادہ غصہ دلایا، اور اس کے ایام میں اہیل نے جو بنیت بیت اہل سے تھا یریحو کو فصلدار کیا، اور اپنے پلوٹے بیٹے آبی رام پر اس نے بنیاد رکھی، اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے
سب جوب پر اس کے دروازے قائم کیے، خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے یشوع بن نون کی زبان سے فرمایا تھا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔